حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران میں حکومت کے خلاف جاری احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس تنظیموں نے سخت کریک ڈاؤنز پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مختلف شہروں میں احتجاجی لوگوں کے خلاف شدید فورس استعمال کی، جس سے سینکڑوں لوگ زخمی اور ہزاروں گرفتار بھی ہوئے۔ ایران کی حکومت نے حالات پر قابو کا دعویٰ کیا ہے اور ملک بھر میں چلنے والے احتجاج کے دوران جان سے ہاتھ دھونے والوں کو شہید قرار دیتے ہوئے 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو سخت لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وقت رہتے ڈیل نہیں کی گئی تو کیوبا کو نہ آئل ملے گا اور نہ پیسہ۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وینزویلا نے کیوبا کو جو مدد دینی تھی وہ اب بالکل بند ہونے جا رہی ہے، جس سے کیوبا کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کیوبا پہلے وینزویلا کو سیکیورٹی سروسز دیتا رہا ہے، لیکن اب یہ نظام ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے خود کو وینزویلا کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی قرار دیا ہے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد میٹا نے تقریباً 5.5 لاکھ اکاؤنٹس بند کر دیے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ایکشن فیس بک، انسٹاگرام اور تھریڈز پر ان اکاؤنٹس کے خلاف لیا گیا جو انڈر 16 یوزر سے متعلق تھے۔ میٹا نے واضح کیا کہ وہ آسٹریلین قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ آسٹریلین حکومت کا مقصد بچوں کو آن لائن نقصانات سے بچانا ہے اور یہ قدم ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ ثابت ہوگا۔ ایلون مسک کے AI چیٹ باٹ گروک پر سیکجولی ایکسپلیسٹ اور غیر اخلاقی AI تصویریں جنریٹ مسئلے پر ملیشیا اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے گروک پر پابندی لگا دی ہے۔ دونوں ملکوں کی حکومتوں نے صاف کہا ہے کہ ڈیجیٹل حفاظت اور عوام کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جبکہ بھارت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے گروک سے متعلق نگرانی میں کمی تسلیم کرتے ہوئے پلیٹ فارم ایکس سے تقریباً 3,500 پوسٹ ہٹا دی اور 600 سے زیادہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ بھی کیے۔ امریکہ کے ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ سرجیو گور نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کی دوستی حقیقی اور مضبوط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کے لیے ایک ایسنشیل اور اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت اور امریکہ کے تعلقات مستحکم رہنے والے ہیں اور دونوں ملک گلوبل سیکیورٹی، تجارت اور ٹیکنالوجی جیسے اہم معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ AIMIM پارٹی چیف اسد الدین اویسی کے حجاب پہنی ہوئی عورت بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے بیان پر آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ قانونی طور پر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کے مطابق بھارت ایک ہندو دیش ہے اور اس میں پرائم منسٹر ہمیشہ ہندو ہی ہوگا، جس پر اسد الدین اویسی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سر میں ٹیوب لائٹ ہے کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن پر قسم اٹھائی ہے، پھر بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں جبکہ دستور میں ایسا کہیں لکھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا کانسٹیٹیوشن بالا صاحب امبیڈکر نے دیا، جو ہیمنتا بسوا سرما سے کہیں زیادہ سمجھدار اور تعلیم یافتہ تھے۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ KCR حکومت کے دور میں دی گئی نوکریوں کا کریڈٹ لینا بند کریں اور اب فوری طور پر نئے جاب نوٹیفیکیشنز جاری کریں۔ KTR کا کہنا تھا کہ یہ کانگریس حکومت بے روزگار یوتھ کو صرف وعدے دے رہی ہے، جبکہ 2 سال گزرنے کے باوجود کوئی ٹھیک ٹھاک بھرتی عمل شروع نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو اشوک نگر میں بے روزگار نوجوانوں سے مل کر ان کے مسائل سنتی۔ GHMC کے کمشنر RV کرنل نے شہر میں چل رہی میگا ای ویسٹ کلیکشن ڈرائیو کا جائزہ لیتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پرانے اور غیر ضروری الیکٹرانک سامان کو غلط طریقے سے پھینکنے سے ماحول اور صحت دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کمشنر نے واضح کیا کہ ای ویسٹ کو صرف مقرر کلیکشن سینٹرز پر جمع کروانا چاہیے تاکہ سائنٹیفک ڈسپوزل ممکن ہو اور حیدرآباد کو صاف اور محفوظ شہر بنایا جا سکے۔
हैदराबाद पुलिस का शहर में बैंड चाइनीज मांझा के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन तेजी से जारी है और आवाम को सख्त वार्निंग दी है कि इस खतरनाक धागे का इस्तेमाल कानूनी जुर्म है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ एरियाज में छापे मारकर चाइनीज मांझे के हजारों बॉबिन जब्त किए गए हैं, जबकि कई अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि चाइनीज मांझे से इंसानी जान, खासकर बच्चों और टू व्हीलर सवारों को सख्त खतरा है, लेकिन अफसोस के इतनी शदीद कार्रवाई के बावजूद भी आज गली गली में चाइनीज मांझा नजर आ रहा है। तेलंगाना में 2025 के दौरान साइबर क्राइम और ड्रंक ड्राइविंग के केसेस में शदीद इजाफे के बाद जेलों में कैद अफराद की तादाद बढ़ गई है। प्रिजन्स डिपार्टमेंट के मुताबिक साइबर क्राइम में करीब 135% और ड्रंक ड्राइविंग में करीब 150% बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई। ज़्यादातर कैदियों का ताल्लुक नौजवान तबके से बताया गया है, जिस पर इदारों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।